حلال رزق والی کہ وہ تو یعنی قصور بھی نہیں ہے آپ کا کہ آپ کو نہیں پتا اس بندے نے حلال کمایا ہوا ہے حرام کمایا ہے، لیکن اس کے باوجود محتاط رہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اتنا دولت مند آدمی ہے، اچانک سے وہ دولت آ گئی ہے، یہ نہ ہو. اتنے محتاط لوگ ہوتے تھے تب وہ ولایت کے مقام پر فائز ہوتے تھے. ایک تو یہ بات، اور دوسرا اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ کیونکہ انسان بشارت بھی چاہتا ہے، جو حلال کمانے والا ہو، القاسب و حبیب اللہ والی بات، اس پر بھی تھوڑا سا آئیے گا. جی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک اہم نام ہے کہ وہ رزاق ہے، سبحان بہت زیادہ رزق دینے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس جسم کے دائرے میں یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنائی انہیں وجود دیا. واہ اب واہ یہ جو واہ. وجود کا دائرہ ہے اس دائرے میں محتاجی ہے کھانے پینے کی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے بارش برساتے ہیں، اس سے پھر اناج اگتا ہے، ہم جانوروں کو بناتے ہیں، یہ سارے تمہارے کھانے کے لیے ہیں، پھر تمہاری زینت کے لیے ہیں. سبحان اللہ. یعنی رازق اصلی اور رازق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. اور قرآن مجید کی بیسیوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی رزق صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں. اب خدا نے وہ سارے اسباب بنائے. اولیاء کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عاشقی معشوقی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک محبت کا ایسا تعلق ہے کہ ان کا ہاتھ کار وال دل یاد ہے. وہ جو بھی کام کرتے رہے وہ گاڈ مائنڈ کانشیسنس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ بھی اسی کا نام ہے. تقویٰ کو خوف خدا صرف نہیں ہے، پرہیزگاری صرف نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کو ہر لحظہ اپنے دماغ میں حاضر ناظر رکھنے کا. اب ایسا آدمی جب جاتا ہے تو وہ نقشبندی صوفیاء کے ہاں یہ بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنا اناج خود کاشت کرتے ہیں، خود اگاتے ہیں، گائے اپنی خود رکھتے ہیں، اسے چارہ خود ڈالتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو اپنا کھانا خود، نمک بھی خود لے کے جاتے ہیں. وہ یہ احتیاط اس وجہ سے ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز اس ہمارے کھانے میں معدے میں چلی نہ جائے جو ایک ناجائز ذریعے سے. دیکھیں رازق تو اللہ ہے، رزق اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو کہا یہ کرو یہ نہ کرو. اب آپ جو اللہ نے منع کیا جب وہ کر کے وہی چیز لیتے ہیں، جیسے حضرت علی کی وہ زرہ چوری کر لی کسی نے تو آپ نے فرمایا یہ میں اسے دینے لگا تھا تو یہ چوری کر کے لے لی. اب رازق اللہ ہے، چور کو یا حرام کمانے والے کو بھی وہی کھلا رہا ہے، لیکن وہ اس دائرے سے باہر جا کے وہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دے دینا تھا، شاید کے نصیب میں تھا. رازق وہ ہے اور جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے تو پھر کیوں پریشان ہو کے دو نمبری کرے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ رزق انفیکٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب جائز طریقے سے نہیں آیا، حرام دائرے سے ہو کے آیا تو انفیکٹڈ ہو گیا. اور جب ایسا ولی اللہ جو اتنا خدا کو اپنے دل و دماغ پر ہر وقت طاری رکھتا ہے، وہ خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ کئی دن نہیں کھاتا. ان کے نزدیک تو یہ بھی حرام ہے کہ اگر ان کو 3 دن فاقہ آیا ہے تو وہ کسی کے گھر جا کے دستک دے کے مانگ لیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج ہمارے معشوق نے ہمیں بھوکا رکھنا اگر چاہا ہے تو ہمیں بھوکا رہنا چاہیے، ہمارا رزق بھوک ہے. یہ اولیاء ہیں. حضرت عیسیٰ ایک دفعہ کہیں بارش ہو گئی تو وہ کسی جانور کی نا کھو میں گھس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ نکلو یہاں سے. تو انہوں نے کہا وہ جانور کے لیے تو سارا کچھ ہے، سایہ ہے، امن ہے، اور میں عیسیٰ، میں مریم کا بیٹا، میں روح اللہ، میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بارش میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. اور پھر مولانا روم اس پہ کہتے ہیں کہ معشوق نے تمہیں کہا ہے، تم عاشق ہو، وہ اگر تمہیں در بدر رکھنا چاہتا ہے، تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تمہیں بے سہارا رکھنا چاہتا ہے تو رہو. جے سونا میرے دکھ وچ راضی چلی پاؤں. سبحان اللہ. اب یہی وہ بات ہے کہ حلال رزق پر بھی تھوڑا فرمائیے گا، حلال رزق اس کی کتنی برکت ہے. اس کی برکت اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے کمانے والا میرا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے اور ظاہر ہے کہ پھر میرا محبوب. آپ نے اس مزدور کے ہاتھ چومے، آپ نے اس کے ہاتھ چومے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کتنی برکت ہے، اس کو تو چھوڑیں، یہ کتنا ضروری ہے یہاں بھی رہیں. صرف مومن وہی ہے جو حلال کماتا ہے، جو حلال یعنی حلال صرف کھانا نہیں ہے، علم بھی رزق ہے، باقی چیزیں بھی رزق ہیں. تو یہ جو آپ کے ارد گرد فضا ہے یہ بھی آپ کا رزق ہے. آپ آکسیجن لے رہے ہیں، آپ اس کو حرام کر کے تو نہیں لے رہے. حرام کر کے کیسے لے رہے ہیں؟ اگر آپ باہر گند پھینک رہے ہیں، کوڑا پھینک رہے ہیں، اگر آپ علم غرض ذریعے سے لے رہے ہیں، کہیں آپ نے 10ویں کے پیپر میں چیٹنگ کی تھی تو آج آپ اگر ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ ایک قطرہ اس دودھ کے
ٹینک میں ڈال دیا تھا گندگی کا تو وہ ساری گندگی واہ ہو واہ گئی۔ واہ واہ ڈاکٹر یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم میں برکت نہیں، ہمارے علم نافع نہیں رہے، ہماری فضائیں آلودہ ہو گئی کہ ہم اس خدا کے ایمان کے دائرے سے باہر آ گئے۔ اور سبحان یہی اللہ۔ حلال کی برکت ہے کہ جن معاشروں میں آپ کو اب دیکھیں وہاں گاڈ مائنڈ کانشیسنس کے ساتھ یہ سارے عمل نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود وہاں برکت ہے کیونکہ وہ انفیکٹڈ نہیں ہو کے آ رہی چیز، ملاوٹ نہیں کر رہے، وہ وہ جھوٹ نہیں پیورٹی بول رہے، ہے، دغا نہیں دے رہے، نقصان نہیں پہنچا رہے کسی کو، لیکن گاڈ مائنڈ کانشیس پھر بھی نہیں ہے وہ، بس وہ قانون کے تحت، قانون کے تحت ہے، اس کے فائدے کو دیکھتے، دنیاوی فائدے کو۔ تو اگر ہم گاڈ مائنڈ کانشیسنس کے ساتھ کریں گے تو کیا ہی انما بات ہے، الاعمال بالنیات، سبحان تو اللہ، برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ شاپر بیچا کرتے تھے، 35 روپے روزانہ کی ان کی آمدن تھی، 35 روپے، اور اس 35 روپے میں وہ اپنے سارا گھر بار بچوں کو پالتے تھے۔ اور میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو جناب برکت صحیح معنوں میں برکت صرف حلال میں ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، اور کا ضروری یہ ہے، حلال ہی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ برکت جڑی ہے، اسی میں آپ کی خوشی جڑی ہے، اسی میں پریشانیوں سے نجات جڑی ہے۔